کرنا تو سارے ٹھیک ٹھاک ہو سو کر لیں گے مانی سو زارہ معموسوں کے پھر اپنا ریڈیال ٹور چینل جناب آج آسان آیا کشمیر مارکی حال ہی کا جتا جناب میر رضا مصطفی صاحب نے خطاب آدائب سائنس میں خطاب سنانے رسم لال خطاب شروع ہونے لگا تو اندر جسا تو تک سکنے کافی رش ہمارے نہ رسو ماشاء اللہ جی ہوں تک سکنے ہونا تھا اندر جلے باہر تک سکنے کتنا رش ہے موٹر سائیکل تو ہوں اندر جاتا سے خطاب شتاب جانے تو اس تو بعد سن بات چیت کرنے جناب کشمیر مارکیٹ حال ہی اساں پہنچے ہیں تو ہوں اندر خطاب سنانے اسیں تو اس تو بعد سن بات چیت کرنے تک سکنے کافی رش ہے جناب پیر ثاقب مصطفی صاحب نے خطاب 31 اکتوبر ہر سال اتنے آنا جناب تک سکنے ہوں اندر جسا اندر خطاب شتاب جانے پھر اس تو بعد بات چیت کرنے بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الرؤوف الرحيم اللهم نور قلوبنا بالقرآن وزين أخلاقنا بالقرآن وأدخلنا الجنة بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن قال الله تعالى وتبارك في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد معدن الجود والكرم صلاة وسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا محبوب رب العالمين حمد و صلاة کے بعد عالی مرتبت محتشم سامعین ذی وقار علماء کرام عمائدین شہر السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسوہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خوبصورت عنوان کے ساتھ ادارۃ المصطفیٰ حلقہ ڈڈیال کی جانب سے منعقدہ آج کا یہ اجتماع بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں اپنی عقیدتوں، ارادتوں اور محبتوں کا خراج پیش کرنے کے لیے انعقاد پذیر ہوا۔ جس شوق سے وارفتگی، دل بستگی اور محبت سے آپ تشریف لائے، اس کا بہتر اجر اور صلہ اللہ آپ کو عطا فرمائے۔ حضور علیہ السلام کی حیات طیبہ کا ایک ایک گوشہ ہمارے لیے حیات آفری ہے، زندگی بخش ہے، اور ہم اپنے آقا و مولا کی سیرت کا اتباع کر کے، ان کی پیروی کر کے، ان کے بتائے ہوئے اسلوب حیات کو اختیار کر کے ایک پاکیزہ، خوبصورت اور دل آویز زندگی گزار سکتے ہیں۔ ہر گوشہ حیات میں آپ کا اسوہ ہمیں نور و نکھت سے، روشنیوں سے مالا مال کرتا ہے۔ ہمیں ہمارے آقا و مولا کے بتائے ہوئے طریق حیات کو اختیار کرنے کی قرآن نے تلقین کی ہے۔ یہ بات ذہن میں رکھیے کہ حضور کے اسوہ مبارکہ کو قرآن نے اسوہ حسنہ کہا، اسوہ کاملہ، اسوہ مبارکہ اور بہت سارے لفظ جو اسوہ موصوف کی صفت بن سکتے تھے، لیکن یہاں جو لفظ استعمال ہوا وہ حسنہ ہے۔
اگرچہ حضور کا مبارک اسوہ کاملہ بھی ہے، اسوہ مبارکہ بھی ہے، لیکن انسانی طبع کے اندر حسن کی طرف فطری میلان پایا جاتا ہے۔ جہاں بھی حسن ہوگا، جہاں بھی جمال ہوگا، انسان کا رجحان قلب ادھر ہوگا۔ وہ زلف و رخسار میں ہو، قد رعنا میں ہو، سرمگی آنکھوں میں ہو، وہ حسن پھوٹتے جھرنوں میں ہو، بہتی ندیوں میں ہو، تتلی کے پروں میں قدرت کی کاریگری کے رنگ ہوں، یا مور کے پروں میں قدرت کی صنائی اور مینا کاری کا جمال ہو، معصوم بچے کے چہرے پہ مسکراہٹ ہو، یا بوڑھے شخص کی سنجیدگی ہو، جہاں بھی حسن ہوگا انسان کی طبع ہے کہ انسان کا ادھر رجحان ہوتا ہے۔ تو آواز آئی، اگر تم نے حسن کا مجموعہ دیکھنا ہے، تم نے حسن اور جمال کو ایک پیکر میں دیکھنا ہے، تو میرے محمد عربی کی صورت بھی دیکھ لو اور سیرت بھی دیکھ لو۔ ان کی صورت جیسی صورت بھی کسی کی نہیں، اور ان کی سیرت جیسی سیرت بھی کسی کی نہیں۔ حسنت جمیع خصالہ، ان کی ہر خو و خصلت خوبصورت ہے۔ حضور کی مبارک سیرت ہمارے لیے کامل نمونہ بھی ہے، مکمل نمونہ بھی ہے، مبارک نمونہ بھی ہے، لیکن جو قرآن نے کہا وہ خوبصورت نمونہ ہے، اور خوبصورتی کی طرف رجحان ہوتا ہے، انسان خود بخود ادھر راغب ہو جاتا ہے۔ کہا ذرا نظر اٹھا کے میرے مصطفیٰ کی سیرت کو دیکھو تو صحیح، تمہارا جی چاہے گا کہ اس پیارے کی زندگی کے مطابق زندگی بسر کریں۔ جس بھی پہلو میں دیکھو آپ کو بے مثال دکھائی دے، بچپن سے لڑکپن، لڑکپن سے جوانی، جوانی سے ایام کہولت، جس بھی دور میں دیکھو گے، پھر باپ ہونے کی حیثیت سے، حضور علیہ السلام کا قائد لشکر ہونے کی حیثیت سے، معلم الاخلاق کی تعلیم دینے کی حیثیت سے، جس بھی پہلو سے دیکھو گے، کائنات کے اندر آپ کو ایسا اسوہ نور کسی کا نہیں ملے گا جیسا اسوہ نور حضور کا اللہ نے بنایا ہے۔ بلکہ حضور علیہ السلام کے معجزات کا بھی آپ رنگ دیکھیں، معجزے کے دامن سے بھی حضور کی سیرت کے رنگ چھلکتے دکھائی دیتے ہیں۔ اس کی میں ایک مثال آپ کے سامنے رکھوں گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دن مجھے بھوک کی اتنی شدت ہوئی، کمر کو سیدھا کرنا مشکل ہو گیا۔ یہ صفہ کے چبوترے پہ بلا تعین اوقات حضور علیہ السلام کی صحبت میں بیٹھ کے پڑھنے والے لوگ تھے۔ ان کی نگاہیں حضور کے دروازے پہ لگی رہتی، جو ہی در کھلتا تو یہ دامن دل پھیلا کے بیٹھ جاتے۔ تو اب کبھی ایسا ہوتا بھوک کاٹ لیتے، کبھی کہیں سے کچھ کھانے کے لیے آ جاتا، کبھی جنگل سے لکڑیاں کاٹ کے لے آتے، بازار میں بیچتے اور کام و دہن کی تسکین کا سامان کرتے۔ تو کئی دن فاقوں سے بھی انہیں گزرنا پڑتا۔ تو کہتے ہیں ایک دن ایسی حالت تھی کہ کمر سیدھی نہیں ہو رہی تھی، کئی دن سے کچھ کھایا پیا نہیں تھا۔ اب کسی کے آگے سوال کریں اور کسی سے اپنی ضرورت طلب کریں تو یہ بھی مشکل تھا، چونکہ جو حضور نے تعلیمات دی تھی وہ بھی ملحوظ تھی۔ اور مخمصے کی حالت میں جب انسان کی زندگی کو خطرہ ہو تو سوال کے اس دائرے میں ہوں گے کہ اٹھنا بھی پسند نہیں کریں گے، تو پھر یہ ساری ایک مشق ہوگی جو کر کے میں بھی جا رہا ہوں اور آپ بھی کر کے جا رہے ہیں۔ انتظامیہ نے بھی اتنے دنوں سے مشقت کی اور آپ کو بلایا۔ میری آپ سب کے لیے دعا ہے، اور یہ جو میں کہہ رہا ہوں میرے لہجے میں اگر کہیں سختی آ گئی تو اس وقت چونکہ ہم جس جگہ پہ کھڑے ہیں، امت جس حالت میں ہے،
تو مجھے معاف کرنا. اللہ کی بارگاہ میں آپ سارے لوگوں کی پرخلوص دعا کے ساتھ، پوری پرخلوص آمین کے ساتھ دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق دے دے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین. اللہ اٹھے ہوئے ہاتھ کبھی بھی خالی نہ موڑے جائیں، پھیلی ہوئی جھولیاں رحمتوں سے بھر دی جائیں، وقت کی بہاریں نصیب ہوں، مقدر کی خزائیں رخصت فرما دی جائیں. جئیں تو تیرے لیے، مریں تو تیرے دین کے لیے، اور زندگی کی آخری ہچکی تک تیرے رسول کے وفادار رہیں. ہر علت سے، ہر قلت سے، ہر ذلت سے رہائی عطا کر. اپنے پاک نبی کے در کی گدائی عطا کر. نفس و شیطان کے مکر و فریب سے، دجل و تلبیسات سے ہماری حفاظت فرما. وصلی اللہ تعالی علی النبی الامین. جو احباب طریقہ مبارکہ نقشبندیہ میں شامل ہونا چاہیں تو وہ میرے ساتھ کلمات پڑھ لیجئے گا. اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدً عبدہ ورسولہ. اے اللہ، زندگی میں قصداً یا سہواً مجھ سے کوئی کفریہ یا شرکیہ کلمہ یا فعل سرزد ہو گیا ہو، تجدید ایمان کرتا ہوں، پچھلے گناہوں سے توبہ کرتا ہوں. آئندہ 5 گانا نماز، رمضان شریف کے روزے، مال بخشا گیا زکوٰۃ، توفیق ہوئی حج بیت اللہ، والدین کی فرما برداری، سچ کے ساتھ زندگی گزارنے کا عزم کیا. تیرے اس بندے سے طریقہ مبارکہ نقشبندیہ میں بیعت کی. اس سلسلے کے سارے اسباب قبول کیے. دل پر نقشے اسم ذات اللہ 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 قبول کیا. آمین بحرمت طہ و یاسین. الحمدللہ رب العالمین. اللہ ان دوستوں کو اپنی معرفت کے نور سے مالا مال فرما، ذکر کی لذات سے بہراور فرما، باطن ستھرے کر دے، خیالوں کو پاکیزگی اور سوچوں کو عفتیں عطا کر دے. اے اللہ، راہ دین پہ چلنا ان کے لیے آسان کر دے، نفس اور شیطان کے مکر سے بچانا، زندگی بھر کبھی رسوا نہ ہونے دینا، ہمیشہ سرخرو کامیاب اور بامراد رکھنا، آنکھوں کو شرم و حیا، خیالوں کو پاکیزگی، سوچوں کو عفتیں عطا کر دے. وصلی اللہ تعالی علی النبی الامین وآلہ وصحبہ. جناب صاحب خطاق صاحب سے خود ہی رہے سو ہوتا لوگ پر ہی واپس جائی رہے تکی تک رہے سو ہمارے پیچھے سب لوگ پر ہی جائی رہتا ہے. جنازہ بھی جلے جناب، انشاءاللہ سے کتاب اچھا لگا سی. نیکسٹ مووی ویڈیو کے لیے حاضر ہے سو نوی جگہ جگہ انشاءاللہ امید کرتا ہوں سارے اپنے ہمیں کتاب اچھا لگا سی. کمنٹ ہی اپنے رہنا کوئی بات جواب جائے.